بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک معاملہ پیش آیا تو میں نے کہا آپ حضرات کو بتا دوں کہ کیسی کیسی مکاری اور عیاری وہابی دیوبندیوں کی جانب سے ہوتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں رات بھر جاگتا ہوں، فجر بعد سوتا ہوں، اور عام دنوں میں 12 ساڑھے 12 بجے اٹھتا ہوں۔ جمعہ میں 11 ساڑھے 11 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ آج جب میں سو کر اٹھا اور میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو اس میں لگ بھگ ایک نمبر سے 7-8 کالیں تھیں، اور نمبر ممبئی کا تھا اور کسی پولیس والے کا تھا۔ پھر واپس اس سے کال آئی، میں نے بات کی تو ہمارا جو علاقہ ہے وہیں کی چوکی سے مجھے فون آیا تھا۔ بات کرنے والے صاحب بڑے ہی سنجیدہ طبیعت کے انسان تھے، اور بہت سلیقے سے انہوں نے بات کی، بہت اچھے انداز میں بات کی، اور مجھ سے کہا کہ آپ کے نام کی ایک آن لائن کمپلین آئی ہے۔ تو میں نے کہا کیسی کمپلین؟ بولے کمپلین یہ آئی ہے کہ ایک شخص حیدرآباد کا جس کا نام فصیح الدین ہے، وہ آپ پر اس طرح الزام لگا رہا ہے کہ آپ اسے مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو غلط کمنٹ کر رہے ہیں، لوگ اسے فون کر رہے ہیں، اور وہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتا ہے، تو آپ ڈیبیٹ کا چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ چونکہ ہمارے علاقے کی چوکی ہے اور میں نے اپنی مادری زبان مراٹھی میں ان سے بات کی، اور وہ سمجھ گئے ماشاءاللہ کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، کیا معاملہ ہے۔ بہرحال انہیں میں نے بتایا کہ یہ جنہوں نے کمپلین کی ہے میرے نام سے، یہ ہندوستان کا بھگوڑا ٹیررسٹ جس کے گروپ کے لوگ بنگلہ دیش میں بم بلاسٹ میں پکڑے گئے تھے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک، جس کا تعلق وہابی پنتھ سے ہے، یہ اس پنتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم لوگ تو صوفی اور اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ دہشت گردی اور اس طرح کا ٹیررزم ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا ہے۔ وہ بہت اچھے سے سمجھے۔ پھر میں نے ساری بات ان کو بتائی کہ ایکچولی حیدرآباد کی سرزمین پر ان کی جماعت سے ریلیٹڈ ایک لونڈے نے ہمارے بہت بڑے پیر کے بارے میں غلط سلط باتیں کی، تو میں نے بتایا کہ میں 18 اکتوبر کو وہاں آ رہا ہوں، جس کو ڈیبیٹ کرنا ہو کر لیں۔ تو ان کے لوگوں نے ان کو فورس کیا کہ آؤ ڈیبیٹ کرو، تو اس وقت بھی یہ پولیس میں بھاگے، جس کی ریکارڈنگ ہم نے نیٹ پر ڈالی ہے۔ اور پھر جب میں وہاں گیا میں نے اسپیچ کی، اور دوران اسپیچ میں نے بار بار کہا کہ کسی کو سوال کرنا ہو تو کھڑے ہو، تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ بہرحال میں ریٹرن آیا تو 20 تاریخ کو انہوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال کر مجھے کہا کہ آپ حیدرآباد آؤ، پولیس پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، 10 لوگوں کے ساتھ پرسکون ماحول میں بات ہوگی۔ تو اس کو میں نے لیٹر ہیڈ پر آفیشیل طریقے سے ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو میرا لیٹر ہیڈ اردو میں ہے، آپ کسی سے بھی پڑھوا لو، دیکھ لو، میں نے ایکسیپٹ کیا ہے، چیلنج کیا نہیں ہے۔ تو کہہ رہے نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ لیٹر ہیڈ ڈیلیٹ کرے، ویڈیو ڈیلیٹ کرے۔ ارے بھائی، جب تمہیں مناظرہ کرنا ہی تھا تو ہمارے بیچ جو بھی باتیں ہوئی ہیں ویڈیو کے ذریعے، میری آڈیو کے ذریعے، تمہاری ویڈیو کے ذریعے، تو ہم اسے ڈیلیٹ کیوں کریں؟ تاکہ میں ڈیلیٹ کروں اور تم جھوٹ موٹ کے فاتح بن جاؤ کہ دیکھو انہوں نے سارے آڈیوز ڈیلیٹ کیے۔ بہرحال ان کو میں نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ پھر میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے چیلنج کیا، جس کو میں نے ایکسیپٹ کیا۔ پھر وہاں سے وہ ویڈیو ڈالتا رہا، یہاں سے میں آڈیو ڈالتا رہا۔ میں نے کہا اس سے کہ تم یا تو بمبئی آ جاؤ 5 سے 10 نومبر کے بیچ میں، یا 15 نومبر کو میں آتا ہوں، یا پھر 25 نومبر کے بعد جب بھی کہو میں حیدرآباد آتا ہوں۔ تو اس نے کہا لاسٹ ویڈیو میں کہ میں آپ کو 2-3 دن پہلے بتاؤں گا۔ تو میں چپ ہوں، میری جانب سے کوئی ویڈیو نہیں ہے، کوئی آڈیو نہیں ہے، کوئی لیٹر بازی نہیں ہے۔ تو آپ خود سمجھیے کیا معاملہ ہے۔ اور پھر ساری وہابیوں کی تاریخ میں نے بتائی، اور پاکستان میں جو ان کے ایکٹیو گروپ ہے دہشت گردی کے اندر، تو وہ ساروں کے نام میں نے گنوا دیے۔ تو وہ اچھے سے سمجھ گئے کیا معاملہ۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا آپ آئیے، ہم لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں مصروف ہوں، آج جمعہ کا دن ہے اور مجھے پروگرام کے سلسلے میں جبل پور جانا ہے، انشاءاللہ میں منڈے آتا ہوں، بیٹھ کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ بہت اچھے سے میری ان سے بات ہو گئی۔ اب آپ یہاں غور کریں، اور خود اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھنے والے لڑکے، کہ اگر یہ شخص مناظرے کے لیے سنجیدہ ہوتا تو جس وقت اس نے ویڈیو ڈال کر مجھے چیلنج کیا اور میں نے قبول کیا، تو اس کا یہ کہنا صبح آؤ، شام میں آؤ، دوپہر میں آؤ، ایسا ہوتا ہے مناظرہ؟ جس طرح اس کے ساتھ مصروفیات ہیں، کیا دوسروں کے ساتھ مصروفیات نہیں ہیں؟ تو میں نے جو اوقات دیے تھے، یعنی وقت دیے تھے، تو ان اوقات میں نے قید لگائی تھی کہ انہی وقتوں میں مناظرہ ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر یہ
اس میں آپ کو فرصت ہے تو ہم بیٹھ کر بات کریں گے، ورنہ جب آپ کو فرصت ہو 25 نومبر کے بعد، یہ پورا سال آئندہ کا جو سال ہے 2025 کا، اس میں جو بھی ڈیٹ آپ فکس کرو گے، میں حیدرآباد آ کر بات کرنے کو تیار ہوں۔ کہ اس بدماشی کا کیا مطلب ہے کہ آن لائن کمپلین کر کر پولیس سے یہ گزارش کرنا کہ میرے سارے آڈیوز ڈیلیٹ کیے جائیں، میرے سارے جو لیٹر ہیڈ ہیں ان کے چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے وہ ڈیلیٹ کیے جائے، یہ مناظرے سے بھاگنا ہے یا نہیں ہے؟ میرے پاس ان صاحب کی ریکارڈنگ بھی ہے، لیکن وہ چونکہ پولیس والے ہیں اور ایک اہم شخصیت ہے، تو میں اس طرح آڈیو شیئر نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن ان کو یہ ٹچی حرکت کرنی چاہیے۔ انہوں نے جب لاسٹ ویڈیو ڈالا تھا تو اس میں کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی تو میں مصروف ہوں، اور آپ 15 تاریخ کہہ رہے ہیں تو میں 2-4 دن پہلے بتاتا ہوں کہ میں اس وقت حیدرآباد میں رہوں گا یا نہیں، تو بات ختم ہو گئی۔ میں انتظار میں تھا کہ بھئی ان کا آڈیو آ جائے گا 10، 11، 12 تاریخ تک کبھی بھی آئے گا تو میں حیدرآباد جا کر مناظرہ کر لوں گا۔ تو میں نے تو کوئی کمپلین نہیں کی۔ حیدرآباد میں بھی جب میں 18 کو اعلان کر کے جا رہا تھا تب بھی انہوں نے پولیس کا سہارا لیا، جن کے دھرم میں اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، کسی کو پکارنا، کسی کو ندا کرنا، کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، دافع البلا، قاطع الوبا سمجھنا، یا دور و نزدیک سے پکارنا شرک اعظم ہو، اور پکارنے والا ابو جہل کے برابر مشرک ہو، وہ ہر بار یا پولیس المدد کیوں کرتے ہیں؟ تم نے جب مجھے حیدرآباد بلایا، تمہاری ویڈیوز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی، اگر تم اپنے چینل سے ڈاؤن لوڈ بھی ڈیلیٹ بھی کرو تو ہمارے پاس موجود ہے بطور پروف کہ آپ حیدرآباد آئیے، پیسفل ماحول کے اندر، پرسکون ماحول کے اندر ہماری بات ہوگی۔ آپ مجھے دعوت دے رہے تھے نا، میں نے تو قبول کیا ہے۔ تو خود غیر مقلدین دیکھیں کہ تمہارے مولوی کس طرح مناظروں سے بھاگتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں نے یہاں تک کہا کہ ممبئی 5 سے 10 کے درمیان آئیے، 10 لوگ آئیے، بزنس کلاس کا ٹکٹ میں دیتا ہوں، اچھی ہوٹل میں ٹھہراتا ہوں، قیام طعام میرے گھر کے ہال میں یا میرے قریب کے مدرسے میں مناظرہ ہوگا۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو میں 15 کو آتا ہوں، وہ منظور نہ ہو تو 25 کے بعد آپ جب چاہیں ایک تاریخ طے کر لیں، میں آتا ہوں، لوگوں کا جو تذبذب ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن اس کی بدماشی دیکھیے کہ اس نے لاسٹ ویڈیو ڈالنے کے بعد پھر آن لائن پولیس میں کمپلین کی، تو کون چاہتا ہے کہ مناظرہ نہ ہو؟ کون مناظرے سے فرار کر رہا ہے؟ تو میں حیدرآباد کے نوجوان سنیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقے میں اس شخص پر آن لائن کمپلین کریں یا آف لائن جا کر آپ کمپلین کریں، اس کے ویڈیوز دکھائیں جو اس نے مجھے بار بار حیدرآباد آنے کی دعوت دی، اور کس طرح اس نے مجھے مشرک کہا، اور معاذ اللہ رب العالمین کس طرح اس نے ہمارے اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کی، ہماری پوری جماعت کو شرک و بدعات والی جماعت کا، کس طرح اس لونڈے نے حضور غوث پاک کے حوالے سے کہا کہ اگر وہ بھی میرے سامنے آئیں گے تو پیشاب کر دیں گے۔ تو جب یہ ایکشن لے سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم تعداد میں ہر چیز میں ان سے کہیں آگے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی ہمارے سامنے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ تو بار بار ایکشن لیتے اور ہمارے لوگ خاموش رہتے ہیں، جبکہ یہ اصل ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک خبیث جو انڈیا کا بھگوڑا ہے اور ملیشیا میں پناہ لیا ہوا اور پاکستان میں جا کر ماحول خراب کر رہا ہے، دنیا بھر میں گند پھیلا رہا ہے، اس توتلے بوبڑے اس حقلے کے ماننے والے یہ لوگ ہیں۔ تو ان کا تو ایک ریکارڈ موجود ہے۔ تو میں حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے سنیوں سے گزارش کروں گا کہ اس شخص پر آپ ایکشن لیں۔ جب تم نے لاسٹ ویڈیو ڈالی تو میں نے صرف ایک میسیج ڈالا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جب مناظرہ کرنا ہوگا بتا دینا، میں آ جاؤں گا، بات ختم تھی۔ پھر آن لائن کمپلین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ ہمارے مہاراشٹر کا جو پرشاسن ہے، پولیس والے ہیں، وہ بہت سمجھدار ہے۔ اس طرح نہیں کہ کسی کی بات میں آ کر جو ہے وہ ایکشن لے لیں، وہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں سنجیدگی سے، معاملے کو سمجھتے ہیں، پہل کہاں سے ہوئی ہے، شروعات کہاں سے ہوئی ہے، اور شروعات انہی کی طرف سے ہوئی ہے کہ ان کے ایک لونڈے نے کہا کہ غوث پاک میرے سامنے پیشاب کریں گے، تب میں نے کہا کہ میں حیدرآباد آ رہا ہوں، سامنے آ کر بات کریں۔ اور اس کے بعد ان کی جو ویڈیو بازی ہوتی رہی، اور ویڈیو کے اندر جو یہ بے تکے الزامات مجھ پر لگاتے رہے کہ بہرائچ کے نام پر 4 مہینے کا راشن بھریں گے، مشرک ہیں، بدعاتی ہیں، جہنمی ہے، اور آپ کو جو مرض ہے بدن کا وہ عذاب الہی کی ادنا عذاب الہی ہے جو تم چکھ رہے ہو، معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح کی ساری باتیں آن ریکارڈ میرے پاس ہے۔ تو بہرحال سنی مسلمانوں، آپ کو قبل از وقت فتح مبارک ہو۔ یہ حیلے بہانے اور اس طرح کی مکاریاں عیاریاں صرف اور صرف مناظروں سے بچنے کے لیے۔ انشاءاللہ اس چینل سنی جمعیت الاحناف سے بد مذہبوں کے، بے دینوں کے پرخچے اڑائے جاتے رہیں گے۔ احباب اہل سنت کو اس چینل سے جوڑتے رہیے۔ ابھی مصروفیت ہے، انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد سے چینل پر بھرپور دھیان دیا جائے گا۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.